ایک سوال بہت کامن ہو گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا کیا حکم ہے، اس کو خریدنا فروخت کرنا یا اس کے ذریعے خریدنا فروخت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں کرنسی وہ ہے جو اپنی ویلیو خود رکھتی ہو، کسی کے کہنے پر یا کسی کے اعتبار پر وہ کرنسی نہ بنے، بلکہ وہ اپنی ویلیو خود رکھتی ہو۔ کوئی بھی نہ کہے وہ پھر بھی ویلیویبل ہو، سب انکار کر دیں وہ پھر بھی ویلیویبل ہو۔ تو اس کی بہترین شکل جو تھی وہ قدیم زمانے سے سونا چاندی یا میٹل کی کرنسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، خلافت لی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی اپنی کرنسی نہیں چھاپی، اس لیے کہ جو درہم و دینار چل رہے ہیں چلتے رہیں، کیونکہ وہ خود اپنی قیمت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مانو، جو اس کو رب نہیں مانے گا اس پر وہ ناراض ہوگا، اور اس بستی کو چھوڑ کر جب جائے گا تو ان کا پیسہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کی تجوریاں خالی ہو جائیں گی اور سارا اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ یہ وہ سزا دے گا لوگوں کو کہ تم نے مجھے رب کیوں نہیں مانا، یعنی وہ اکانومی کے حساب سے ربوبیت اپنی منوائے گا اور لوگوں کو محروم کر دے گا۔ سونا چاندی کی کرنسی عہد نبوت میں اس سے پہلے، اور وہ مکمل آپ نے کمائی، مکمل آپ کے کنٹرول میں ہے، کسی کے کہنے پر وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پر اس کی ویلیو زیادہ نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پر وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ اور اس کی انتہائی شکل یہ کہ دجال جائے گا اور اس کے ساتھ ساری کرنسیاں لوگوں کے جو مال ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو میں نہیں کہتا کہ دجال وہ کاغذ کی یا آپ کی کرپٹو کرنسی کے حساب سے چلے گا، میں نہیں کہتا، لیکن اس دجالی سسٹم کا یہ حصہ ہے کہ کرنسی اس چیز کو قرار دیا جائے جس کی ویلیو ہم طے کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سونے چاندی کے بعد کاغذ کی پرچی پر لکھا جانے لگا۔ ایک شخص سونار تھا، اس کے پاس لوگ اپنا سونا رکھ دیتے تھے، دینار رکھ دیتے تھے، درہم رکھ دیتے تھے۔ وہ ہر دینار کے بدلے ایک پرچی لکھ دیتا کہ آپ کا ایک دینار میرے پاس واجب الادا ہے، وہ اپنی مہر لگا دیتا۔ آہستہ آہستہ لوگ دینار لینے آتے نہیں تھے، پرچیاں ہی آگے بیچتے چلے جاتے تھے، پھر وہ پرچی پھٹ جاتی تھی، انہوں نے اس کو چھاپ لیا اور اوپر لکھ دیا کہ ہم لہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پیپر کرنسی بنی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ سونار چاہے تو جتنا ڈپازٹ پڑا ہے اس سے زیادہ پرچیاں چھاپ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کی بات ہے۔ جو کاغذ پر وہ لکھے گا 2 دینار تو 2 ہو جائیں گے، تو سونا وہ خود بنا سکتا ہے، مطلب یہ تو یہ غلط ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں مارکیٹ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مارکیٹ کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم، کہ آپ نے گندم دی، جو لے لیے، جو دیے، چینی لے لی، چینی دی تو چاول لے لیے، دونوں طرف سامان۔ یہ بہترین چیز ہے، اس سے 2 سودے ہو جاتے ہیں اور یہ عوام کے لیے، غریبوں کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ دوسری مارکیٹنگ ہوتی ہے کوموڈیٹی مارکیٹنگ، کہ آپ سونے سے گندم، سونے سے چاول، سونے سے کھجور، چاندی سے جو خریدیں، ایک طرف کرنسی اور ایک طرف سامان۔ تیسری مارکیٹ کی قسم ہے منی مارکیٹ، کہ جس میں دونوں طرف منی ہوتی ہے، ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی روپیہ ادھر بھی روپیہ۔ تو کرنسی سے کاروبار کرنا یہ منی مارکیٹ کہلاتا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ مجبوری میں یہ کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس مثلا 1 دینار ہے سونے کا، اور آپ کو چینج چاہیے تو آپ کسی بھائی سے اس کے 10 فلس لے لیں، چھوٹے سکے لے لیں، اور وہ اس کے پاس 10 سکے ہیں، اس کو 1 دینار چاہیے تو وہ آپ کو 10 دے کر 1 لے لے۔
لیکن اس میں نفع کمانے کی اجازت نہیں دی گئی. جو اس میں نفع کمائے گا وہ سود کھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. ہاتھوں ہاتھ لیٹ نہیں کرنا اور برابر برابر نفع نہیں کمانا. میں آپ کو آج دینار آج دیتا ہوں، آپ اس کے چینج کے سکے کل مجھے دے دیں یا گھنٹے بعد دے دیں، یہ سود ہے. اس کو سود قرار دیا. اس زمانے میں شاید یہ کیسے سود بنتا ہے یہ بات اتنی واضح نہ ہوتی ہو جتنی آج ہوتی ہے جب پیپر کرنسی آئی ہے کہ پیپر کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے ریال کا ریال کے ساتھ یا ریال کا روپے کے ساتھ یا درہم کا کاغذی دینار کے ساتھ یا کاغذی دینار کا ڈالر کے ساتھ، اور اس کے پیچھے جو سونا تھا وہ پڑا رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. دونوں طرف کا سونا ادھار اور پرچیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. تو ایک طرف سے ادھار ہو تو وہ سود ہے، جب دونوں طرف سے ہوگا تو ڈبل سود ہوگا. اور دوسری بات یعنی نہ یہ ہاتھوں ہاتھ ہوا اور نہ اس پر فرمایا یدم بیدن اور مثلاً بے مثلاً برابر برابر، تو برابر برابر بھی نہیں ہو رہا. آپ 100 دینار خریدیں، اگلے لمحے اسی کو بیچیں تو آپ کو نقصان ہوگا. مطلب آپ نے جتنے میں لیا اس سے کم پر بیچنا پڑے گا. یہ تفاضل بھی ہے اور ہاتھوں ہاتھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ٹوٹل سسٹم سود کی بنیاد پر کھڑا ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم بھی روپے استعمال کرتے ہیں، دینار، لیکن یہ ہے غلط اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں. تو جو کام مجبوراً کیا جائے اس کام کو جانتے بوجھتے ہوئے کاروبار نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے کرنسی کاغذ کی ہو اس کو بھی کاروبار بنانا جائز نہیں ہے کہ آپ بیٹھے اور ڈالر لے لیں اور جب مہنگے ہوں گے تو بیچ دیں گے. یہ جائز نہیں ہے. آپ کو مجبوری ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ اتنے کے لے لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈالروں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دے اور اپنا پاسپورٹ ویزا دکھا کر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بینک اس کو ایشو نہ کریں، اوپن مارکیٹ اس کی ختم کر دے. تو آج جو اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے، پوری قوم اس مہنگائی کے نیچے پٹ رہی ہے، اس کا بھی کافی حد تک مداوع ہو سکتا ہے کہ یہ جناب ایسے پار لگے ہوئے ہیں، صبح کوئی اور ریٹ ہے، شام کو کوئی اور ریٹ ہو رہا ہوتا ہے. دوسری بات، پیپر کرنسی کے بعد یعنی پیپر کرنسی ایک دھوکہ ہے. پیچھے پہلے سونا تھا اب وہ بھی نہیں رہا، اور یہ جو پیپر ہے یہ اعتباری کرنسی ہے، یہ پرومزری نوٹ ہے. اگر حکومت اسٹیبل ہے تو یہ اسٹیبل ہے، حکومت اسٹیبل نہیں تو یہ بھی اسٹیبل نہیں. اللہ محفوظ رکھے کسی ملک میں دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی میزائل گر جاتا ہے تو ان کی کرنسی نیچے آ جاتی ہے. بس اوقات حکمران چینج ہونے سے ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے، جبکہ جو اصلی کرنسی ہے میٹل کی اس میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نوٹ کو جب چاہے حکومت منسوخ کر دیتی ہے، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. سونے اور چاندی کو، اس نوٹ کو آئے دن آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس کے کہنے پہ ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، انفلیشن آ جاتی ہے. اس میں اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے تھوڑا بہت فرق آتا ہے ورنہ وہ اسٹیبل رہتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، سونا مہنگا ہو گیا. سونا مہنگا نہیں ہوتا، سونا اپنی اصل پہ رہتا ہے، لیکن لوگوں کی کرنسیاں سستی ہو جاتی ہیں، ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، جس سے ہر چیز مہنگی نظر آتی ہے. اس کے بعد اگلا جال پھینکا گیا دجالی فتنے کا پیپر کرنسی کے بعد پلاسٹک کرنسی. یہ بینک منی مارکیٹ میں جس طرح آپ کموڈٹی مارکیٹ میں جاتے ہیں، سامان لیتے ہیں بیچتے ہیں تو آپ کو نفع ہوتا ہے، اسی طرح یہ پیسے کو پیسے سے خریدتے اور بیچتے ہیں. سود کے علاوہ بھی یہ پیسہ بناتے ہیں جس کو فریکشنل ریزروز کہتے ہیں. تو بینک سود لینے کے علاوہ بھی پیسے بڑھا رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹرانزیکشنیں آتی ہیں پیسہ گھومتا ہے، ان کا پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جتنی پیپر کرنسی ان کے پاس جمع ہے اس سے 10 گنا زیادہ ڈیجٹ کی کرنسی ان کے پاس بن جاتی ہے. یہ خود بنا لیتے ہیں، جس کو کیش کرنے کے لیے ان کے پاس پیپر کرنسی نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر یہ یا تو چیک استعمال کرتے ہیں یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو اگلا مرحلے میں
وہ پلاسٹک کی کرنسی کے ایک کارڈ ہے اور اس میں 10 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، اور ٹوٹل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ روپے والے میں تو کسی حد تک آپ کے ہاتھ میں کاغذ تھا، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کارڈ، اس میں کچھ بھی نہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتا کیا لکھا ہوا، کتنے پیسے ہیں، وہ بتائیں گے اتنے ہیں، وہ بتائیں گے اتنے نہیں ہیں، وہ کہیں گے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جیم کر دیا ہم نے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، جو چاہیں وہ کریں، کمایا آپ نے، کنٹرول ان کا ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی اگلی شکل ہی کہ خالی ڈیجٹ کو گھماؤ بھائی، چھوڑو اس کو، پلاسٹک کو بھی چھوڑو، آپ اپنے موبائل پر بیٹھو، ڈیجٹ ادھر گئے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے پیپر کرنسی بھی نہ مانگی جائے اور ڈیجٹ کا گیم کرو ہمارے ساتھ، اور وہ پیسے بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا جال جو دجالی آیا وہ ہے کرپٹو کرنسی، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیس، نہ کسی کی کوئی ضمانت، نہ اپنے ملک کی، کچھ نہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ایک وہم خریدا آپ نے اور وہم بیچ دیا اور اس کی بنیاد پر نفع کمانا شروع کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی۔ جب چاہیں وہ ویب سائٹ بند کر کے کہہ دیں جاؤ چھٹی کرو، جب چاہیں وہ آپ کا ملک کہہ دے کہ ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، جب چاہیں وہ اس سے مکر جائیں، آپ کے سارے پیسے رسک پر ہیں، اور کئی لوگوں کو بے شمار دھوکہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ جوا کھیلتے ہیں اور کھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس طریقے سے پیپر کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، پلاسٹک کرنسی، اسی طرح کرپٹو کرنسی ہے، جس طرح ہم اس کو غلط سمجھتے ہوئے مجبوراً استعمال کر رہے ہیں، ایسے اگر کوئی زمانہ آئے اور کرپٹو کرنسی نافذ کر دی جائے، یہ عام ہو جائے اور ہمیں بھی استعمال کرنی پڑے، تو اسی مجبوری کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جائز ہو گئی ہے، رہنا اس نے سودی ہی اور حرام ہی ہے۔ نمبر 2، ایک ہے پیپر یا کوئی بھی کسی قسم کی کرنسی خرید کر رکھو، مہنگا ہونے پر بیچو، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے، اس کو مجبوری کی حد تک رکھو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے اور وہاں سے کرپٹو کی یا ڈالر کی شکل میں ملے آپ کو، تو آپ نے لے لیے، یہ ایک اور کہانی ہے۔ یہ آپ نے پیسے نکلوانے تھے، آپ نے نکلوا لیے، وہ جس شکل میں بھی آئے، بعد میں آپ اس کو چاہیں اپنی کرنسی بنا لیں، وہ بھی وہی شکل ہی ہے، یا کوئی سونا چاندی خرید لیں، یا کوئی اپنی جائیداد خرید لیں، تو ایک ٹرانزیکشن کے طور پہ، لین دین کے حساب سے اگر آپ کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش وہی مجبوری کی حالت میں نظریہ ضرورت کے تحت بنتی ہے، لیکن اس کو سامان تجارت بنا لینا اور اس کی تجارت کرنا، وہ ڈالر ہو یا کرپٹو ہو، ایک ہی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو صرف مجبوری کی حد تک رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم